جن کے پاس بائبل مقدس ہے وہ میرے ساتھ متی کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان اس کا 27واں باب اور اس کی 46ویں آیت میرے ساتھ کھولیں۔ جن کے پاس خداوند کا زندگی بخش کلام ہے وہ میرے ساتھ متی کی انجیل اس کا 27واں باب اور اس کی 46ویں آیت میں لکھا ہے، اور تیسرے پہر کے قریب یسوع نے بڑی آواز سے چلا کر کہا، ایلی ایلی لما شبقتنی، یعنی اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ آمین۔ آج جیسا کہ خداوند یسوع مسیح کے 7 صلیبی کلمات کو بیان کیا جا رہا ہے، اور اس سے پہلے بیٹوں اور بیٹیوں نے خداوند کے کلام کو بیان کیا اور اس کے 3 صلیبی کلمات کو بھی بیان کیا۔ وہ کلمات جو خداوند یسوع مسیح نے صبح 9 بجے سے لے کر 12 بجے کے درمیان صلیب پر ادا کیے، جس میں پہلا کلمہ معافی کا کلمہ، دوسرا کلمہ نجات کا کلمہ، تیسرا کلمہ محبت کا کلمہ، اور یہ چوتھا کلمہ جو تقریباً 3 بجے کے قریب خداوند یسوع مسیح نے اپنی زبان سے ادا کیا، وہ کفارے کا کلمہ ہے، جس میں خداوند یسوع مسیح نے جو زبان استعمال کی وہ عبرانی زبان ہے، اور وہ زبان کے الفاظ یہ ہیں کہ ایلی ایلی لما شبقتنی۔ عبرانی میں خدا کو کہا جاتا ہے، اور ایلی کا مطلب اے میرے خدا، اور 2 مرتبہ جو ایلی ایلی لفظ استعمال ہوا ہے اس کا مطلب ہے اے میرے خدا، اے میرے خدا، اور لما شبقتنی کا مطلب کہ تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ لیکن یہ انجیلی بیان میں صرف خداوند یسوع مسیح کے اس کلمے کو بیان نہیں کیا گیا، بلکہ اس کلمے کو مرکز کی انجیل اس کے 15ویں باب کی 34ویں آیت میں بھی تحریر کیا گیا ہے۔ لیکن اس میں یہ الفاظ تحریر نہیں کیے گئے، اس میں خداوند یسوع مسیح کے یہ الفاظ آرامی زبان میں تحریر کیے گئے ہیں، جو کہ یہ ہے کہ الوہی الوہی لما شبقتنی، جس کا ترجمہ بھی یہی ہے کہ اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ یہ 2 مختلف مصنفین نے اسے تحریر کیا ہے، 2 مختلف لوگوں نے مختلف زبانوں سے اس کا بیان کیا ہے، لیکن یہ کلمہ ایک ہی ہے، اور اس کا مطلب یہی ہے کہ اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ یہ چوتھا کلمہ ہے جو 7 کلموں کا اگر ہم تقسیم کریں تو یہ درمیانی کلمہ بنتا ہے، اور اگر مسیح خداوند کے اس مشن کو دیکھے جو وہ صلیب پر پورا کرنے کو ہے، اس مشن کے حوالے سے یہ خداوند یسوع مسیح کا کلمہ ان سارے کلموں کا دل ہے، جس میں خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں کہ اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے 2 مرتبہ یہ الفاظ کیوں استعمال کیے کہ اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ 2 مرتبہ یہ استعمال کرنے کا مقصد خداوند یسوع مسیح کی خدا سے قوی محبت کا اظہار ہے، اور اس کے ساتھ اس کا قوی ایمان جو وہ خدا پر رکھتا ہے اس کا بھی اظہار ہے، جس کی وجہ سے وہ کہتا ہے کہ اے میرے خدا۔ یہ وہ محبت ہے جو خداوند یسوع مسیح خدا سے رکھتا ہے، اور اس بات کا اظہار اس طرح کرتا ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح اگلے ہی حصے میں یہ کیوں کہتا ہے کہ تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ وہ مسیحا، وہ شخصیت جو یہ دعویٰ کرتی ہے کہ خدا میرے ساتھ ہے، اس نے مجھے بھیجا ہے، اور میں وہی کام کرتا ہوں جو اس کی مرضی کے مطابق ہے، وہ میری سنتا ہے، وہ مجھے محبت کرتا ہے کیونکہ میں اپنی جان دوسروں کے لیے دیتا ہوں۔ وہی مسیحا، وہی شخصیت کیوں یہ الفاظ استعمال کرتی ہے کہ تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔
اس بات کو جاننے کے لیے جب ہم حبقوق کی کتاب اس کے پہلے باب کی 13ویں آیت میں دیکھتے ہیں تو وہاں پر خدا کے بارے میں لکھا ہے کہ خدا کی نظر بدی کو دیکھ نہیں سکتی، وہ برائی پر نظر نہیں کر سکتی، وہ کج رفتاری پر نگاہ نہیں کرتی، یعنی خدا بدی کو نہیں دیکھ سکتا، خدا برائی کو نہیں دیکھ سکتا۔ لیکن یہاں پر خداوند یسوع مسیح جب مصلوب ہو رہے ہیں تو تمام بنی نوع انسان کے گناہ اس پر لادے گئے، اس لیے خداوند یسوع مسیح کو خدا نے چھوڑ دیا، اور یہ مستقل نہیں تھا بلکہ وقتی اور عارضی تھا۔ اور اس وقت میں خداوند یسوع مسیح نے بہت کرب اپنی زندگی میں محسوس کیا۔ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ دنیا میں ایسے تین گھنٹے کبھی نہیں آئے کہ جیسے خداوند یسوع مسیح نے اس تاریکی میں اپنی زندگی میں محسوس کیے۔ اس تاریکی میں، اس مشکل میں، اس پریشانی میں خداوند یسوع مسیح نے نہ صرف کسی اور انسان کو بلکہ صرف خدا سے مخاطب ہو کر کہا ہے کہ اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ اے پطرس تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا، اس نے یہ نہیں کہا کہ اے یہودا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا، اس نے یہ نہیں کہا کہ اے لوگوں جن کے لیے میں نے کام کیے، جنہیں میں شفا دی، جنہیں میں نے بیماریوں سے رہائی بخشی، جنہیں میں نے گناہوں سے آزاد کیا، تم نے مجھے کیوں چھوڑ دیا، بلکہ وہ خدا سے مخاطب ہوتا ہے کہ تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ یہ چھوڑنا خداوند یسوع مسیح کا نہیں، یسوع مسیح کی وجہ سے نہیں، بلکہ میرے اور آپ کے گناہوں کی وجہ سے تھی۔ یہ تمام بنی نوع کے گناہوں کی وجہ سے تھا، یہ تمام بنی نوع کے گناہوں کے جو ہر خطے سے تعلق رکھتے ہیں ان سب کے گناہوں کے سبب سے تھا، کیونکہ خداوند یسوع مسیح کی زندگی سے کبھی بھی نہ کوئی گناہ سرزد ہوا تھا، نہ کوئی ناراستی کا کام، بلکہ وہ ہمیشہ خدا کے ساتھ وفادار رہا اور ہمیشہ خدا کی وفاداری میں زندگی بسر کرتا رہا۔ اور اسی لیے خداوند یسوع مسیح نے اپنی تمام طرح کی ساری خدمات اس کی فرما برداری میں گزاری، لیکن خداوند یسوع مسیح کو میرے اور آپ کے لیے چھوڑا گیا۔ لیکن اس چھوڑنے کا مقصد کیا تھا؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ اس چھوڑنے کا مقصد سب سے بڑا یہ تھا کہ خدا دوبارہ انسان کے ساتھ میل ملاپ کر لے۔ وہ انسان جس انسان کو خدا نے چھوڑ دیا تھا روحانی طور پر، یعنی آدم کے گناہ سے لے کر آج تک جتنے لوگوں نے گناہ کیے تھے انہیں خدا نے چھوڑ دیا تھا روحانی طور پر، وہ سب خدا کے حضور آ سکے۔ کیونکہ کرنتھیوں کے نام پالوس رسول کا دوسرا خط اس کے 5ویں باب کی 19ویں آیت میں یہ لکھا ہے، مطلب یہ ہے کہ خدا دنیا سے مسیح کے وسیلہ سے میل ملاپ کرتا ہے، اور اس نے یہ میل ملاپ کی خدمت ہمیں سونپ دی ہے۔ یعنی خداوند یسوع مسیح کا چھوڑا جانا ہمارے لیے باعث برکت اس لیے ہوا کہ خدا ہمارے ساتھ میل ملاپ کر لیا۔ آج مجھے اور آپ کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ خداوند یسوع مسیح کو اس دکھ میں، اس پریشانی میں، اس کرب میں چھوڑا گیا تاکہ ہم نہ چھوڑے جائیں۔ اگر آج بھی ہم مسیح خداوند پر ایمان نہیں لاتے تو یقیناً ہم بھی انہی دکھوں، انہی مصیبتوں اور انہی مشکلات کا سامنا کریں گے جو خداوند یسوع مسیح نے کیے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم خداوند یسوع مسیح کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے خدا کے اس میل ملاپ میں رہے اور خدا کی ہمیشہ فرما برداری کرے۔ خداوند مجھے اور آپ کو اس کلام کے وسیلہ سے بڑی برکت دے۔ آمین۔